برہان وانی کا باپ کہتا ہے کہ میرا بچہ اس وقت تک ہیرو قرار نہیں پائے گا جب تک انڈیا کا تسلط ہے مقبوضہ کشمیر پر، اور پاکستان میں بھی ممتاز قادری اس وقت تک ہیرو قرار نہیں پائے گا جب تک یہود و نصارہ کے ایجنٹ مسلط ہیں۔ ہاں، جس دن فاروق اعظم کا غلام آیا، کیوں جی، نور الدین زنگی کا کوئی ماننے والا آیا، صلاح الدین ایوبی جیسا کوئی باغیرت آیا، کوئی محمود غزنوی جیسا مجاہد آیا، کوئی شہاب الدین محمد غوری جیسا غیرت مند حکمران آیا، تو اس دن ممتاز قادری ہیرو قرار پائے گا۔ جب میں نے اس کا بیان پڑھا تو میں نے اپنی ڈائری میں لکھ دی یہ بات، میں نے کہا کہ ممتاز قادری ہیرو اس وقت ہوگا، مقبوضہ کشمیر جب پاکستان کے قبضے میں آئے گا برہان وانی ہیرو، اور جس دن رسول اللہ کا دین تخت پر آئے گا اسی لمحے ممتاز قادری ہیرو، اسی لمحے غازی تنویر احمد قادری ہیرو، اسی لمحے غازی علم الدین عامر عبد الرحمن شہید چیمہ، غازی محمد سلیم، غازی محمد یوسف، غازی محمد عدیل اور اس کے ساتھی سب ہیرو قرار پائیں گے جب رسول اللہ کا دین تخت پر آئے گا۔ اسی کے لیے ہم کانفرنس کر رہے ہیں، بس دین کو، حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے اور مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے آپ حضرات نے آنا ہے، اور انشاءاللہ بڑے ہی زور و شور سے کانفرنس ہوگی۔ آپ نے کسی کے کہنے پر کوئی بات نہیں سوچنی، حکومت نے ہمیں اجازت دے دی ہے، وہاں ساری رات میں بھی وہی رہا، تو میں صبح 7 بجے گھر آیا، میں بھی اس پنڈال میں سویا رہا، تو تیاری کی وہاں ظاہر ہے جب سپہ سالار اندر چلا جائے تو پھر فوج تو نہیں نہ لڑتی، تو میں وہاں ساری رات سویا رہا اور بغیر کسی پہرے کے سویا رہا، نہ ہٹو نہ بچو۔ ہاں جی، جن کا کام ہم کر رہے ہیں انہیں پتہ ہے، اور ابھی رات بھی وہاں 3 بار پنڈال میں مدینہ منورہ سے فون آیا، اور ابھی میں بالکل نیچے اترنے لگا تو مدینہ منورہ سے فون آ گیا، کہا کہ جی حضور کی بارگاہ میں آپ سلام عرض کریں، تو میں سمجھ گیا کہ مالک اب چاہ رہے ہیں ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا۔ کبھی بھی نہیں اس طرح آتے ہوئے کبھی فون نہیں آیا، ابھی میں بالکل آ رہا تھا تو میں نے کہا وہ فون آ گیا، کہنے لگا جی میں بارگاہ قدس میں حاضر ہوں، آپ عرض کریں جو آپ نے عرض کرنی ہے۔ میں نے موبائل، تو میں نے کہا او بات تو ہو رہے، میں کہا گل وچ ہو رہے کہ مالک خود چاہ رہے ہیں کہ جو تم کام کر رہے ہو ہم اسے دیکھ رہے ہیں، تو پھر ہمیں کس انداز سے یہ کانفرنس کرنی چاہیے آپ خود سوچ لیں۔ پچھلی رات جب میں پہنچا تو وہاں پھر اس وقت وہاں پہنچتے ہی فون آ گیا مدینہ منورہ سے، کیوں جی، اس کا مطلب یہی تھا کہ جو یہ کام تم کر رہے ہو نا ہم اس کام کو دیکھ رہے ہیں اور اس کام پر راضی ہیں۔ کتا اچھا بھونکے تو مالک انعام تو دیتے ہیں نا، بات تو اتنی ہے، مالک پھر روٹی بھی ڈالتے ہیں کہ اس کتے نے بڑا پہرا دیا ہے، بات اتنی ہے، اور اس کے اندر میری کوئی فضیلت نہیں، نہ میں نے کبھی ایسی باتیں کی ہیں، لیکن جو حقائق ہیں وہ یہی ہے کہ مالک اس وقت یہی چاہ رہے ہیں کہ مینار پاکستان کے اندر میرے امتی میرا نعرہ لگائے، نعرہ صرف حضور کا ہی لگنا ہے، لبیک کا ہی لگنا ہے، کوئی توجہ۔ توجہ